مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان کو کسی کرپٹ یعنی عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ کرپٹ حکمران ہے یا کرپٹ کینڈیڈیٹ ہے الیکشنز کے اندر، کیا ایسے شخص کی حمایت صرف اپنی پسندیدگی کی بنیاد پر یا رشتہ داری کی یا کسی اور بنیاد کے اوپر اس کی حمایت کرنا چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع نہایت ہی ہمارے ملک کے حالات کے تناظر میں بہت اہم ہے۔ معاشرتی طور پر ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، یقیناً یہ ہم سب کی کوتاہیاں ہی ہیں جو ہم آج یہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، جی اور جس میں ایک بنیادی کوتاہی یہی ہے جس کی طرف آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا کہ جب ہم اپنے حکمرانی کے لیے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو بحیثیت مسلمان جو ہماری ترجیحات ہونی چاہیے یا بحیثیت انسان بھی ہماری جو ترجیحات ہونی چاہیے، ہم وہ ترجیحات کے تقاضے پورا نہیں کرتے اور بلکہ انتہائی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمیں تو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا حاکم جو ہم یہاں سے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے اور پھر وہیں سے ہماری حاکم اٹھتے ہیں جو ہم پر ہمارے لیے قوانین بناتے ہیں، ہمارے ملک کے ماحول کی رخ کا تعین کرتے ہیں، قوانین کا تعین کرتے ہیں، تو وہ قرآن و حدیث کے جاننے والے ہونے چاہیے۔ کم از کم خوف خدا تو اس دل میں ہونا چاہیے کہ جب آپ نے ووٹ دیا ہے تو آپ کا بچہ تڑپ رہا ہو تو اس کا خوف خدا کی وجہ سے ہی وہ اس کا خیال کر لیں۔ مگر ہم کیسے لوگوں کو اپنے ووٹوں کے ذریعے یا وہ ایک جو نظام بن گیا ہے ہمارے ملک کا، یہ نظام پورا کا پورا تعفن والا ہو گیا ہے۔ بے شک۔ اس میں اگر کوئی شریف آدمی ہے، کوئی حلال روزی کمانے والا شریف آدمی ہے، اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے وہ ان ایوانوں تک جا سکے۔ وہ کہاں سے اپنے لیے سیٹیں خریدے گا، کہاں سے جماعتوں کے فنڈ پورے کرے گا، کہاں سے یہ بدماشیاں کرے گا؟ ایک شریف آدمی تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور جب وہ وہاں نظام ایسا تعفن والا ہے جس کے اندر اتنا پیسہ انوالو ہے، اتنا پیسہ انوالو ہے، اور پھر وہ پیسہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس صلاحیت بھی ہو۔ تو یہ نظام حکومت کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا بحیثیت قوم بھی۔ اب جس نہج پہ ہمارا یہ معاشرہ پہنچ چکا ہے اور جس حد تک ہم نے اس میں ظلم کر دیا ہے، کسی کو حق نہ دینا، معاشرے میں مساوات کا نہ ہونا، یہ ظلم ہے۔ اب بے شک۔ تصور تو کیجئے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ نے پاسپورٹ بنانا ہے۔ ایک غریب آدمی جو فیسیں نہیں دے سکتا ہے، ارجنٹ، فاسٹ ٹریک، پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا آپ نے، 50,000 اس کے پاس نہیں ہے، اسے آپ کہتے ہیں کہ 4 مہینے بعد ملے گا۔ ایک کے پاس پیسے ہیں، وہ 4 دن بعد لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ انصاف ہے؟ کس بنیاد پہ اپنے ملک کا نظام بنایا ہوا ہے؟ آپ کے یہاں تعلیم کا حال دیکھیے کہ کیا غریب کے بچے کو تعلیم سے جو محرومی ہے، پھر پہلے تعلیم چھوڑ دیجئے، عدالت پر آپ آ جائیے۔ اب ایک غریب ہے، اس کی کل کائناتی 2-3 لاکھ روپے کا چھوٹا سا پلاٹ ہے، اب کسی نے ہتھیا لیا ہے، مجھے کوئی بتائے کہ ہمارے نظام کے اندر وہ 2-3 لاکھ اور خرچ کر کے بھی یہ پلاٹ حاصل کر لے، اور کب حاصل کرے گا؟ تو یہ ظلم کی چکیاں ہیں جو ہم نے اپنے ملک میں بسا بے رکھی شک۔ ہیں، اور ہماری یہ خاموشی، ہم خود مجرم ہیں۔ جو آج ہمارے یہاں ایک کیس چل رہا ہے، ایک بچہ ہے جسے اغوا کیا گیا، 4-5 دن اغوا رہا، پھر زیادتیاں ہوئیں، پھر اسے مار دیا گیا۔ وہ غریب کا وہ بچہ آج 2 مہینے ہو گئے، اس کا در بدر گھوم رہا ہے ہمارے اس شہر کراچی میں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اس غریب کے بچے کے ساتھ، معاشرے کا کوئی فرد اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اس اللہ کے لیے اکبر۔ آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کی وہی پولیس افسران جو ان 50-50، 60-60، 70-70 ہزار روپے کی تنخواہوں سے جن سے ٹیکس کاٹے جاتے ہیں، ان کے ٹیکس کاٹ کے ان کے پیسے جن کی فیسوں تنخواہوں کو دیے جاتے ہیں، وہ اس کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی اللہ ذمہ اکبر۔ داریاں پوری کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ظلم ہم نے جس نہج پہ اپنے ملک میں پہنچا دیا ہے، تعفن والا ماحول ہے، تعفن اٹھ رہا ہے یہاں سے، بے شک۔ غریب پس رہا ہے۔ تو بحیثیت قوم، عالم بھی ہماری ذمہ داری ہے، صحافی بھی ہماری، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ بہت ہو گیا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ہم تباہی کے دہانے پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، مسلمان معاشرہ ہیں، ہم دوسروں کی طرف چھوڑیں دیکھنے کو، اپنے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق اپنے معاشرے کی اصلاح شروع کریں۔ ہمارا معاشرہ کیا تھا؟ یہ بڑی بڑی تنخواہیں کیوں ہیں حکمرانوں کی؟ یا خلفاء میں سے کسی خلیفۃ الرسول نے اتنی بڑی تنخواہیں لی ہیں؟ ایک مزدور کی تنخواہ ہوا کرتی تھی، اب اس مزدور کی تنخواہوں سے پیسے کاٹ کر کے اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں۔
یہ ایک مسلمان کا معاشرہ ہے۔ جی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ملک کیوں لیا تھا؟ ہم نے یہ ملک لیا تھا، ہمارے بزرگوں نے اس تعفن زدہ ماحول کے لیے نہیں لیا تھا، اس معاشرے کے لیے نہیں لیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ملک میں اللہ کے رسول کا نظام نافذ کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ کتنا خوبصورت نظام ہے۔ آج ہم اپنے ملک کو چھپاتے پھر رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہماری عدالت کیا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے ہمارا پولیس کیا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے ہماری سیاست کیا ہے۔ تعفن اٹھ رہا ہے ہر جگہ سے، نظام تعلیم سے لے کے ہر جگہ سے۔ بے شک تو میری گزارش یہ ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے، ہر فرد، اور خدا را یہ ہماری اشرافیہ بھی رحم کرے، جی وہ بھی رحم کرے اب اس ملک پہ، اور ایک اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق انصاف پر مبنی نظام کی طرف ہم جائیں۔